السلام علیکم یا سید ساجدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: من قال بیتا لی وجبت لہ الجنہ۔ عزیزان محترم، میرے ملک پاکستان کے ایک انتہائی نامور ذاکر، ایک انتہائی معروف و مشہور ذاکر جناب وسیم عباس بلوچ صاحب کے متعلق ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جناب وسیم عباس بلوچ صاحب نے یہ کہا کہ جس کسی نے شب جمعہ شعر پڑھا یا یوم جمعہ شعر پڑھا، اس کی اس دوران دیگر کی گئی عبادات، چاہے وہ نماز روزہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ضائع چلی جاتی ہے۔ اس پر ایک میری ملت کے نوجوانوں میں اور ملت کے کم پڑھے لکھے لوگوں میں ایک عجیب انتشار دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے مختلف طرح کی باتیں کی اس کے متعلق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم سے اور جناب ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب چونکہ میرے مولا کے بہت بڑے ذاکر ہیں، خدا ذاکرین کو سلامت رکھے، نہ کسی پر ہٹ کرنا، طنز کرنا میرا مقصد ہے اور نہ کسی کی دل آزاری میرا مقصد ہے۔ اس ویڈیو بنانے کے پیچھے جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بات حقیقتاً کیا ہے اسے عوام کے سامنے رکھا جائے۔ اس میں جناب ذاکر اہل بیت وسیم عباس بلوچ صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جناب آپ میرے مولا کے نامور ذاکر ہیں اور ایک ذمہ دار فرد ہیں، آپ سے ملتمس ہوں کہ جب تک کسی موضوع پر مکمل عبور نہ ہو تب تک اسے موضوع گفتگو نہ بنایا کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ادھورا علم فساد ہے۔ جیسے کہ یہ آپ کی جو تقریر ہے یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے اس موضوع پر مکمل تحقیق نہ کی، مکمل تحقیق کیے بغیر آپ نے وہ بات کر دی جو ادھوری تھی، تو وہ قوم کے درمیان ایک انتشار کا باعث بنی اور قوم کے درمیان ایک فتور اور فساد پیدا ہوا۔ بے شک جو آپ نے حدیث مبارکہ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، بے شک یہ صحیح سند کے ساتھ کتب اہل بیت میں یہ حدیث مروی ہے، اور بالکل اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اس روایت کے سلسلہ سند میں موجود ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دیگر ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے اسے نقل کیا کہ جس کسی نے شب جمعہ یا یوم جمعہ شعر کہا، اس دوران اس کی دیگر جو عبادات جو وہ بجا لایا وہ بھی قبول نہ ہوں گی، وہ بھی بارگاہ خداوندی سے رد کر دی جائیں گی۔ یہ ایک ٹھیک روایت ہے، سند کے ساتھ موجود ہے، کتب اہل بیت میں موجود ہے، علماء اہل بیت نے اور علماء مذہب اہل بیت نے اس پر اعتبار ظاہر کیا، اور اس میں ساتھ ساتھ فقط شب جمعہ اور یوم جمعہ شامل نہیں بلکہ ماہ رمضان المبارک کو بھی اسی ضمن میں شامل کیا گیا کہ ماہ مقدس میں شعر پڑھنا حرام ہے، شب جمعہ اور یوم جمعہ شعر پڑھنا حرام ہے۔ لیکن اس میں جو سمجھنے والی بات ہے کہ فرمایا کہ چاہے وہ شعر حق پر ہی مبنی کیوں نہ ہو وہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ حق آل محمد کا محتاج ہے، آل محمد حق کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ شعر ماہ رمضان میں اور شب جمعہ میں اور یوم جمعہ میں پڑھنا حرام ہے جو عشق مجازی کے متعلق ہو، جو عشق حقیقی کے متعلق ہو، اس کے متعلق ایسا نہیں ہے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کتب اہل بیت پڑھیے، کتب اربع پڑھیے، دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں مذہب اہل بیت کی ان سب کو دیکھیے، ان میں تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے، اور علماء مذہب اہل بیت نے اس بات کو واضح کر کے بیان کیا ہے کہ شعر پڑھنا مذہب اہل بیت میں بالکل حرام ہے۔ جیسے کہ ہم کالا لباس پہنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرعون کا لباس ہے، مذہب اہل بیت میں بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کے علاوہ کالا لباس پہننا مذہب اہل بیت میں بھی منع ہے۔
لیکن جہاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی بات آ جائے تو وہاں کالا لباس پہچان ہے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی، اور معصومین علیہم السلام کے فرامین اس کے متعلق موجود ہیں۔ جیسے کہ اہل سنت دوست کہتے ہیں کہ رونا اور پیٹنا مردے پر حرام ہے، رونا پیٹنا مردے پر مذہب اہل بیت میں بھی حرام ہے، ہمشیوں کے ہاں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ کتب اربع اور دیگر ہماری جو کتب حدیث ہیں سب میں واضح طور پر معصومین علیہم السلام کے فرامین موجود ہیں کہ مردے پر رونا، چیخنا، اپنا گریبان پھاڑنا، اپنا سینہ پیٹنا سب حرام ہے۔ لیکن فرمایا کل جزع و فزع مکروہ الا علی جد الحسین، کہ ہر قسم کی آہ و بکا کرنا، رونا پیٹنا، جزع و فزع کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن میرے دادا حسین کے لیے جائز۔ جس طرح عزاداری کے متعلق، رونے اور پیٹنے کے متعلق عام لوگوں کے متعلق فلسفہ اور ہے، اسی طرح شاعری کے متعلق بھی عام لوگوں کے متعلق، اس کے مجازی کے متعلق اور بات ہے، اور شاعری حقیقی یعنی اہل بیت علیہم السلام کا جو قصیدہ لکھا جائے یا جو دوہا پڑھا جائے اس کے متعلق حکم اور ہے۔ کتب اہل بیت میں بہت معتبر اور بہت مشہور ترین روایت موجود ہے۔ ایک سائلہ نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے سوال کیا، مخدومہ میرے لیے زکوٰۃ کا نصاب بیان فرمائیے، تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا نصاب تیرے والا بتاؤں یا اپنے والا بتاؤں؟ اس نے کہا بی بی میں سمجھ نہیں سکی کہ کیا آپ کا زکوٰۃ کا نصاب اور ہے ہمارے لیے اور ہے؟ بی بی نے فرمایا بالکل۔ اس نے کہا بی بی واضح فرمائیے۔ تو بی بی نے فرمایا تیرے بچے بھوکے ہوں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، تو صدقہ خیرات نہیں دے سکتی، لیکن اگر میرے حسن اور حسین بھوکے ہوں، انہیں بھوکے رکھ کر روٹیاں بیچ کر میں عرش سے آیتیں منگوا سکتی ہوں۔ فرمایا تیرے لیے نصاب اور ہے، ہمارے لیے نصاب اور ہے۔ مذہب اہل بیت میں شعر گوئی، آپ شب جمعہ کی اور یوم جمعہ کی بات کرتے ہیں، شعر گوئی تو مذہب اہل بیت میں ویسے حرام ہے۔ رہی یہ بات اس روایت کی کہ فرمایا چاہے حق پر مبنی ہی کیوں نہ ہو، حق پر مبنی ہونا کیا ہوتا ہے؟ حق میں اور مذہب اہل بیت میں آپ کو فرق نظر نہیں آیا؟ مذہب اہل بیت اور اہل بیت ان کو ذرا سمجھیے، حق کیا ہے اور اہل بیت کیا ہیں؟ حق محتاج اہل بیت ہے، اہل بیت محتاج حق نہیں ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، فرمایا نا الحق مع علی وعلی مع الحق، پہلے حق علی کے پیچھے پیچھے ہے، پہلے حق علی کے ساتھ ہے پھر علی حق کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اگر پیغمبر فرما دیتے کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ تو زمانے نے کہنا تھا پہلے حق نے علی کی اتباع کی۔ دیکھیے پہلے علی نے حق کی اتباع نہیں کی، پہلے حق علی کا متبع ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بالکل مذہب اہل بیت میں شب جمعہ ہو، یوم جمعہ ہو، شاعری حرام ہے، لیکن وہ شاعری حرام ہے جو معصومین علیہم السلام کے تذکرے سے ہٹ کر ہو۔ اس پر حوالے تو سینکڑوں موجود ہیں، اتنے حوالے موجود ہیں کہ اس پر کئی مجلسوں میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میرے پاس یہ موجود ہے مذہب اہل بیت کی معتبر ترین تفسیر نور الثقلین، یہ اس کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 325 ہے، اور سورۃ الشعراء کی آخری آیات کی تفسیر ہے۔ میں بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں ساری آیات پڑھتا اور ساری تفسیر بیان کرتا، لیکن میں اپنے مدعے پر رہنا چاہتا ہوں کہ دو طرح کے شعراء کی قسمیں بیان فرمائیں، ایک وہ جو گمراہ ہیں، دوسرے وہ جو مومنین ہیں۔ جو مومنین ہیں ان کے متعلق کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ سورۃ الشعراء کی آخری آیت ہے۔ پہلے گمراہ شاعروں کی قسم بتائی کہ وہ وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور گمراہ لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، لیکن پھر فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور یہاں پر ائمہ معصومین علیہم السلام نے فرمایا شعراء کی 4 قسمیں ہیں۔ جو مومنین شعراء ہیں، لائق مدح شعراء کی 4 صفات بیان فرمائیں، فرمایا جن شعراء میں یہ خصوصیات موجود ہوں تو وہ گمراہ نہیں ہیں۔ پہلا، صاحب ایمان ہوں، دوسرا نیک اعمال کرنے والے ہوں، تیسرا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں، یعنی ان کے اشعار توحید، نبوت اور ہدایت خلق پر مبنی ہوں،
واضح رہے کہ مذہب اہل بیت کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ شاعر یا وہ شعر جو تمہیں دین حق سے دور کر دے وہ مطلقاً حرام ہے مذہب اہل بیت میں. اس میں شب جمعہ، یوم جمعہ یا ماہ رمضان کی کوئی قید نہیں ہے. جو حق سے دور کریں وہ مطلقاً حرام ہے. اور پہلا صاحبان ایمان جو شعراء ہیں، صاحبان ایمان ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں، یعنی ان کے اشعار توحید، نبوت اور ہدایت خلق پر مبنی ہوں. چوتھا، وہ از خود کسی کی ہجو نہ کریں، یعنی از خود کسی کی توہین نہ کریں، تو وہ انتقام میں اس کی ہجو کریں. یعنی اگر کوئی شخص محمد و آل محمد علیہ السلام کے متعلق کوئی ایسی بات کرے جس میں ان کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، تو وہ شاعر جب اس کا جواب دے گا تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. اس کے لیے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ جو شعراء جن کی یہ جو 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس طرح کے شعراء میں عبداللہ ابن رواحہ، حسان ابن ثابت، کعب بن مالک، کعب بن زہیر سے ایماندار شعراء شامل ہیں. یہ چاروں کے چاروں صحابی ہیں، یہ چاروں صحابہ رسول ہیں. یہ شعراء کفار مکہ کی ہجو کرتے تھے، یعنی کفار مکہ کی مذمت کیا کرتے تھے یہ چاروں. کعب بن مالک کا بیان ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا ان کی ہجو کرو. یعنی کعب بن مالک کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے مجھے حکم دیا کہ ان کی مذمت کرو. کن کی؟ کفار مکہ کی. مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ ہجو ان کے لیے تیر کی برسات سے بھی زیادہ سخت ہے. پیغمبر فرما رہے مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کعب بن مالک جو ان کی تو مذمت کرے گا، وہ جو تیرے شعر ہوں گے وہ ان پر تیروں سے زیادہ سخت برسات کریں گے. کہیں ایسا تو نہیں کسی شاعر کے شعر نے کہیں آپ پر تو تیروں سے سخت برسات نہیں کر دی جو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی؟ خدارہ 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 اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو اس عزت کو سنبھالیں. آپ ادھورا علم فساد ہے، قوم میں فساد برپا نہ کریں. اب آپ موبائل ہاتھ میں اٹھا کے کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہے. بھائی ایک روایت پڑھ کے آپ عالم بن کے بیٹھ گئے. آپ ذاکر ہیں، آپ کا کام مذہب محمد و آل محمد کی مصیبتیں بیان کرنا ہے. ایسے مسائل جن کا تعلق شرع سے ہو، جن کا تعلق علماء سے ہو، آپ کو حق ہی حاصل نہیں ہے آپ ان موضوعات پہ بات کریں. جمعہ 8 دن ہوئے آپ کو جو ہے وہ چند علمی باتیں ممبر پہ کرتے ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم بن گئے ہیں. پہلے مذہب اہل بیت کو پڑھیے، پہلے مذہب اہل بیت کے اصولوں کو سمجھیے. شعر مجازن مطلقاً حرام ہے مذہب اہل بیت میں، لیکن کیا کہیں گے آپ اگر کہیں گے کہ شعر شب جمعہ پڑھنا حرام ہے؟ 2 سال کے پیغمبر اسلام ہے، عرب میں قحط پڑ گیا، عرب کے لوگ آئے جناب ابو طالب کے پاس. ابو طالب قحط پڑ گیا ہے. سرکار نے فرمایا تمہیں کس نے یہ غلط فہمی میں ڈال دیا کہ ہم ذخیرہ اندوز ہیں؟ کہنے لگے ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آئے کہ آپ ذخیرہ اندوز ہیں، بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم سے ہمارے بت ناراض ہیں، کعبے کا رب تو تجھ پر راضی ہے، آپ دعا کریں. سرکار ابو طالب نے فرمایا رکو میں بارش کا بندوبست کرتا ہوں. سرکار ابو طالب گھر چلے گئے. 2 سال کے مصطفیٰ کو لے کر ابو طالب گھر سے نکلے. مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے جا رہے کعبہ کی طرف، عرب کے لوگ ساتھ. کعبہ کے قریب پہنچ کر اب اگر کعبے کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوتے، جناب کی فہم و فراست دیکھیے، اگر کعبے کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوتے تو لوگوں نے کہنا تھا کعبے کی وجہ سے بارش آئی. جناب ابو طالب نے 2 سال کے مصطفیٰ کو اٹھایا، ان کی پشت کعبہ کی طرف کی. اب پیغمبر کی پشت کعبہ کی طرف اور پیغمبر اسلام کا چہرہ جناب ابو طالب کی طرف. 2 سال کے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ابو طالب نے 360 سے زائد اشعار پڑھے. فرمایا وَبْجَزَّتْ بِهِ وَيُسْتَنْكِفَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یا اللہ تجھے اس چمکتے ہوئے چہرے کا واسطہ ہمیں بارش عطا کر. عرب کا کوئی فرد ایسا نہیں جو وہاں پر موجود تھا اور سوکھا لباس لے کے اپنے گھر واپس پلٹا ہو. ہر شخص جب واپس پہنچا تو اس کا لباس بارش کی وجہ سے بھیگا ہوا تھا. اور جب حضور ہجرت کر کے مدینے آ گئے، ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما. شب جمعہ کی فضیلت کیوں ہے؟ شب جمعہ کی فضیلت مصطفیٰ نے بتائی ہے. یوم جمعہ کی فضیلت کیوں ہے؟ پیغمبر نے بتائی ہے. اب مسجد نبوی پیغمبر اسلام اور ممبر پر بیٹھ کے صحابہ کرام سے فرما رہے آج مجھے میرے چچا ابو طالب کی یاد آ رہی ہے. تو جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ
کہیں آپ کو میرے بابا کی یاد اس شعر کی وجہ سے تو نہیں آ رہی؟ سرکار نے فرمایا بالکل علی، مجھے وہی شعر یاد آیا چچا کا۔ تو سرکار علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بابا کا وہ شعر سناؤں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام کے سامنے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب ابو طالب کا وہ شعر پڑھا۔ اور اگر آپ کو شعر سے اتنی زیادہ الجھن اور اتنی زیادہ کوئی پرابلم فیل ہوئی تو کیا کہیں گے حسان بن ثابت کے بارے میں؟ کیا کہیں گے فرزدق کے بارے میں؟ فرزدوق کہنے والے کو کیا پتہ کہ تاریخ کیا کہتی ہے؟ جسے فرزدق کا صحیح نام نہیں آتا وہ آج ممبر پہ کھڑا ہو کے مسائل شریعہ کو ہاتھ ڈال رہا ہے۔ دعبل خزائی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے آ کے مولا کو شعر نہیں سنائے؟ کیا مولا نے اسے اپنی جگہ پر بٹھا کر اس سے شعر نہیں سنے؟ اور پھر کیا آخر میں مولا نے اس نے جو قصیدہ پڑھا تھا، جو مرثیہ اس نے پڑھا تھا، اس میں کیا مولا نے اپنی طرف سے پھر خود شعر شامل نہیں کیے؟ علی بن دعبل خزائی بیان کرتا ہے اور اس کے لیے مذہب اہل بیت کی بہت ساری کتب گواہی دیتی ہیں اس بات پر۔ القطرہ من بحار مناقب النبی والعطرہ، جلد دوم، صفحہ نمبر 139۔ سفینۃ البحار، وہی عالم جن کا آپ نے حوالہ دیا شیخ عباس قمی علیہ رحمہ۔ ایک کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، کسی بھی موضوع پر مختلف علماء کو پڑھا جاتا ہے اور اس موضوع پر بحث کرنے والے تمام علماء کو پڑھنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، علم رجال کو دیکھا جاتا ہے۔ سفینۃ البحار شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، القطرہ من بحار مناقب النبی والعطرہ الشیخ سید احمد المستنبط، یہ وہ مجتہد جنہیں لگاتار نماز شب کے بعد نماز فجر کے درمیان 10 سال تک مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہوتی رہی۔ شیخ عباس قمی، سفینۃ البحار، جلد 2، صفحہ نمبر 177۔ بحار الانوار عربی والی، جلد نمبر 49، صفحہ نمبر 441، حدیث کا نمبر 10۔ عیون اخبار امام رضا علیہ السلام، جلد 2، صفحہ نمبر 270، حدیث نمبر 36۔ علی بن دعبل خزائی کہتا ہے میرے بابا کی وفات کے بعد ایک دن میں نے بابا کو خواب میں دیکھا۔ میں نے دیکھا سفید لباس، چمکتا ہوا چہرہ، سر پر سفید ٹوپی۔ میں نے پوچھا بابا جان کیا گزری؟ فرمایا میرے دعبل خزائی کہہ رہے بیٹھے سے میرے اعمال ایسے تھے کہ شاید جہنم میرا مقدر بن جاتے۔ اچانک میں نے دیکھا میں پریشان ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا تو دعبل خزائی ہے؟ جی یا رسول اللہ میں ہوں دعبل خزائی۔ فرمایا دعبل خزائی تو نے میرے اہل بیت کے متعلق جو شعر کہے تھے وہ شعر مجھے سنا۔ دعبل خزائی کہتے ہیں میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اشعار جب سنائے تو پیغمبر نے فرمایا جا میں نے تیرے لیے جنت کی سفارش کر دی۔ انہی اشعار کی وجہ سے دعبل خزائی کو جنت ملی۔ اگر شعر کے متعلق آپ کو اعتراض ہے تو کیا کہیں گے آپ اس متعلق؟ جناب سیدہ ام کلثوم صلوات اللہ علیہا جب شام سے واپس آئیں کربلا سے تو روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کے بی بی نے پورا ایک مرثیہ پڑھا، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا نے پورا ایک مرثیہ پڑھا۔ اور بشیر ابن جزلم سے جب مدینہ کے باہر پہنچے تو کیا فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام سے؟ آپ نے شیخ قمی علیہ رحمہ کا حوالہ دیا، میں آپ کو پھر شیخ قمی علیہ رحمہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ نفس المحموم، شیخ قمی علیہ رحمہ، انہوں نے خود لکھا ہے نفس المحموم میں۔ فرماتے جب مدینہ کے باہر پہنچے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بشیر تیرا بابا شاعر تھا، کیا تو بھی کوئی شاعری کر سکتا ہے؟ تو بشیر نے کہا جی مولا میں بھی شاعر ہوں۔ مولا فرماتے جا پھر لوگوں کو بتا کے کہ ہم واپس آ گئے ہیں۔ اگر فقط اعلان کرنا بتانا مقصد ہوتا پھر معصوم یہ نہ پوچھتے کہ تیرا بابا شاعر تھا تو شاعر ہے یا نہیں ہے۔ بشیر بن جزلم نے جو مدینہ کی گلیوں میں جا کر شعر کہے وہ کتب تواریخ میں موجود۔ اب رہی بات یہ کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس متعلق کیا فرماتے ہیں کہ شعر کہنے چاہیے یا نہیں کہنے چاہیے۔ تفسیر نور الثقلین، صفحہ نمبر 326۔ اس کے علاوہ مجمع البیان، کعب بن مالک نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ شعراء کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام سے جہاں سے شریعت لی جاتی ہے آپ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ شعراء کے متعلق؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ مجھے اس کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، تم لوگوں کے اشعار کفار کو تیروں کی برسات سے بھی زیادہ گراں محسوس ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت سے فرمایا تھا کہ مشرکین کی ہجو کرو، روح القدس یعنی جبریل امین، روح القدس تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اس روایت کو عیون الرضا میں اور وسائل الشیعہ میں، دونوں معتبر کتب اہل بیت میں بھی یہ روایت موجود ہے، دونوں نے کوٹ کیا۔ اور کاش آپ یہ سمجھ سکیں کہ عیون اخبار رضا کس نے لکھی؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ کیا تعریف ہے شیخ صدوق کی، کیا مقام ہے مذہب اہل بیت میں؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد امام زمانہ علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں مولا کے نوکر تھے، اولاد نہیں تھی، مولا سے درخواست کی گئی، مولا نے دعا فرمائی، فرمایا اللہ تجھے بیٹا دے گا جو ہمارے مذہب کا عالم ہوگا، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ پیدا ہوئے۔ میں پھر آپ سے ملتمس ہوں اور انتہائی مؤدبانہ طریقے سے ملتمس ہوں کہ جب کوئی موضوع ممبر پر رکھنا ہو مجلس کے لیے تو پہلے اس پر اچھی طرح تحقیق کیا کریں، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تحقیق کرنے کے لیے تو کچھ ایسے لوگوں کو رکھ لیں جو تحقیق کر کے آپ کو موضوع بتا دیا کریں۔ آپ تو ویسے بھی ماشاءاللہ موبائل سے دیکھ کے مجلس پڑھتے ہیں، آپ کے پاس تو ویسے ہی وقت نہیں ہے، تو کسی ایسے بندے کو رکھ لیں، 2-4 بندے ایسے رکھ لیں پڑھے لکھے جو آپ کو تحقیق کر کے ان موضوعات کے متعلق بتایا کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اے گروہ شیعہ، اپنی اولاد کو عبدی کے اشعار یاد کراؤ، وہ خدا کے دین پر ہے۔ حکم دے رہے ہیں معصوم، اور کاش آپ واقف ہوں اس بات سے کہ عبدی عرب کا کیسا بہت بڑا شاعر تھا۔ معصوم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے اشعار یاد کراؤ کہ وہ خدا کے دین پر تھا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ جو خدا کے دین پر ہو اس کے اشعار یاد کرنے چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ آپ نے یہ حوالہ دیا کہ چاہے اشعار حق پر مبنی ہوں، تو یہ تفسیر نور الثقلین میں موجود ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تفسیر علی بن ابراہیم قمی یعنی تفسیر قمی میں بھی موجود ہے یہ روایت۔ فرمایا یہ جو اشعار سے منع کیا گیا ہے وہ جو مومنین شعراء ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کو استثناء حاصل ہے اس سے۔ اور تفسیر کتاب وسائل الشیعہ مسائل الشریعہ جلد نمبر 10 عربی والی لے لیں، اردو والی لے لیں، میں حوالہ اس انداز سے دے دوں تاکہ آپ کو حوالہ ڈھونڈنے میں مشقت نہ ہو، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا حوالہ ڈھونڈنے کا۔ جلد نمبر 10 کا سیکنڈ لاسٹ باب کی لاسٹ روایت، اس سے زیادہ مضبوط طریقے سے آپ کو حوالہ کوئی نہیں دے گا، میں نے تواریخ کو پڑھا ہے، میں جانتا ہوں کہ حوالہ کیسے دیا جاتا ہے۔ کسی کو گمراہ کرنے کے لیے حوالہ دینے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور کسی کو ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے حوالہ دینے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ مذہب اہل بیت میں انتشار اور فساد نہ ہو۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 سیکنڈ لاسٹ باب کی لاسٹ روایت، راوی کہتا ہے کہ میں جناب شیخ فضل بن حسن تبرسی باسناد خود حلف بن عمار سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے کچھ اصحاب آپ کے آبائے طاہرین سے روایت کرتے ہیں کہ شب و روز جمعہ میں اور ماہ رمضان میں اور عام رات کے وقت شعر پڑھنا مکروہ ہے۔ آپ نے فقط شب جمعہ اور یوم جمعہ کا کہا، ماہ رمضان میں اور عام دنوں میں بھی رات کے وقت شعر پڑھنا مکروہ ہے۔ راوی کہہ رہا میں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے نانا رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ ہمارے کچھ اصحاب آپ کے آبائے طاہرین سے، پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ توجہ فرما لیں، ہمارے کچھ اصحاب آپ کے آبائے طاہرین سے روایت کرتے ہیں کہ شب و روز جمعہ اور ماہ رمضان میں اور عام رات کے وقت شعر پڑھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مرثیہ کہوں۔ راوی کہتا ہے میں نے مولا سے کہا کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں
کہ ان اوقات میں شعر پڑھنا حرام ہے، میں چاہتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مرثیہ پڑھوں، مگر شب جمعہ ہے اور یہ ماہ رمضان ہے۔ آپ فقط شب جمعہ کی بات کر رہے ہیں، اور راوی کہتا ہے جب میں نے مولا سے سوال کیا شب جمعہ بھی تھی اور ماہ رمضان بھی تھا، رات کا وقت بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، رات کے وقت شعر پڑھنا مکروہ، شب جمعہ شعر پڑھنا مکروہ، یوم جمعہ شعر پڑھنا مکروہ، ماہ رمضان میں شعر پڑھنا مکروہ۔ اب شب جمعہ بھی ہے، رات کا وقت بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، اور راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ مولا میں تو چاہتا تھا کہ آپ کے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مرثیہ پڑھوں، مگر شب جمعہ ہے اور یہ ماہ رمضان ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو ابو الحسن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مرثیہ کہہ، فرمایا پڑھ تو مرثیہ، رات بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، تو پڑھ مرثیہ، شب جمعہ میں، ماہ رمضان میں، رات میں اور تمام دنوں میں، یعنی تو شب جمعہ ہو تب بھی مرثیہ پڑھ، رات ہو تب بھی مرثیہ پڑھ، اور ماہ رمضان ہو تب بھی مرثیہ، اور تمام دنوں میں، یعنی جب مرضی مرثیہ پڑھ۔ وہ جمعرات اور جمعے کی قید ختم، ماہ رمضان کی قید ختم، فرمایا تمام دنوں میں مرثیہ پڑھ، خدا تجھے اس احسان کا بدلہ احسان سے دے، یعنی ہمارا مرثیہ پڑھنا یہ تیرا ہم پر احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور جناب محترم میں اپنی بات کے تکمیل کے آخر میں آپ سے ایک سوال کروں، ملتمس ہوں لوگوں سے جو یہ میری ویڈیو سنیں، خود بھی اسے غور سے سنیں اور ذاکر اہل بیت جناب وسیم عباس بلوچ تک اسے پہنچائیں۔ آخر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ہر مجلس کے آخر میں جب آپ مصائب پڑھتے ہیں، مصائب کے آخر پر آپ ایک بند پڑھتے ہیں، یہ بند شعر نہیں ہوتا، یہ بھی شعر ہے، تو پھر قوم میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ شب جمعہ اٹھ کر آپ کا ہاتھ پکڑے کہ اب آپ نے شعر کیوں پڑھا؟ سینکڑوں مجلسیں میں آپ کی ایسی آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں آپ نے شب جمعہ شعر پڑھا، آپ کی ایک مجلس کیا مر گئی شوکت رضا شوکت صاحب کی وجہ سے، اور آپ نے پوری تقریر جھاڑ دی ان کے خلاف۔ خدا را مجلس امام حسین علیہ السلام کو مجلس رہنے دیں، اور یہ مت ہمیں دکھائیے کہ آپ کیا کرتے پھرتے ہیں، آپ کوئی کرتے ہیں، ہمارے لیے احسان ہے، آپ پیسے لیتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں، آپ جو بند پڑھتے ہیں، آپ کیا شاعر سے نہیں کہ وہ کیا شعراء کے لکھے ہوئے نہیں ہیں؟ آپ بند پڑھ لیں تو آپ کے لیے جائز، ذاکرین عظام پڑھ لیں تو ان کے لیے حرام، شعراء کرام پڑھ لیں تو ان کے لیے حرام۔ خدا را مذہب اہل بیت سے یہ کھلواڑ کرنا چھوڑ دیں، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ مذہب اہل بیت کے متعلق اٹھ کر زبان درازی کر دیتا ہے۔ ملتمس ہوں ذاکرین سے، ملتمس ہوں بانیان سے کہ خدا را محتاط ہو جائیے، آپ کا عقیدہ آپ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ممبر پہ آ کے کہہ دیتا ہے۔ اور بانیان مجالس یاد رکھیے اس بات کو، آپ جب بانی مجلس ہیں تو خطباء، ذاکرین، واعظین جو کچھ کہتے ہیں، فقط خطباء اس کے ضامن نہیں ہیں، فقط وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، فقط ذاکرین سے نہیں پوچھا جائے گا، بانیان مجالس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس بات کو سمجھیے کہ اگر شعر دنیا داری سے متعلق ہو، چاہے وہ بات حق پر مبنی ہی کیوں نہ ہو، چاہے دن میں دن کو دن ہی کیوں نہ کہا جا رہا ہو، یہ بھی تو حق ہے۔ ایک بندہ مقتول قتل ہو گیا، وہ بے گناہ قتل ہوا، اس کے قتل کا تذکرہ کرنا یہ بھی تو حق ہے، لیکن حق کا تذکرہ شعر میں کرنا اور بات ہے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کرنا، ان کی مصیبت کو بیان کرنا، ان کا نوحہ اور مرثیہ پڑھنا یہ الگ باب ہے۔ جس طرح کے مذہب اہل بیت میں مردہ پر رونا، پیٹنا، نوحہ کرنا، گریہ کرنا، گریبان چاک کرنا، سینہ زنی کرنا حرام ہے، اور شہداء کے لیے گریہ کرنا، نوحہ کرنا فقط ثواب نہیں بلکہ مذہب اہل بیت میں غم اہل بیت ثواب ہے۔ اسی طرح مذہب اہل بیت میں شعر گوئی حرام ہے اور مطلقاً حرام ہے، لیکن وہ شعر جو اہل بیت رسول کی مدحت کے متعلق ہو یا ان کی مصیبت کے متعلق ہو، وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ عبادت ہے، چاہے وہ ماہ رمضان میں پڑھا جائے، چاہے دن کے وقت پڑھا جائے، چاہے رات کے وقت پڑھا جائے، چاہے شب جمعہ میں پڑھا جائے، چاہے یوم جمعہ میں پڑھا جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔